نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے اس مبارک مہینے میں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، عجم سے لے کر عرب تک تمام اسلامی ممالک میں اور تمام شہروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت رکھنے والے حضور کے عشاقان محبان مصطفیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ کے جلسے، حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کے لیے جلوس اور دیگر جو خوشی کے ذرائع ہیں، ان ذرائع سے خوشی اور فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ محافل، یہ جلوس، یہ جلسے اور میلاد مصطفیٰ کے موقع پر کی جانے والی جو اسلامی تقریبات اور اسلامی دائرے کے اندر رہ کر جو ذرائع ہیں خوشی منانے کے، بحمد تعالیٰ ان سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور زیادہ دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے سچی محبت عطا فرمائی ہے۔ تو محبت کا تقاضا اور محبت کا مطالبہ ہے کہ ایک امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اظہار کرے۔ اب ان عشق اور محبت کے مظاہر کو دیکھ کر بعض خشک طبیعت کے لوگ فوراً اس پر شرک کا یا بدعت کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں۔ یہ جی بدعت ہے اور یہ دلالت ہے، یہ گمراہی ہے اور یہ کام انہوں نے جو کیے ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ جبکہ بحمد تعالیٰ محافل میلاد ہوں، میلاد کے جلوس ہوں، میلاد کے موقع پر چراغاں اور میلاد کے موقع پر جھنڈیاں اور میلاد کے موقع پر پرچم آویزاں کرنا نہ تو یہ بدعت ہے، نہ ہی خلاف اسلام ہے، بلکہ ان کی اصل جو ہے وہ احادیث طیبات سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے عمل سے اور سلف صالحین کے عمل سے بحمد تعالیٰ یہ ثابت ہے اور پوری امت میں یہ چیز جو ہے وہ بالکل رائج ہے۔ اور میلاد شریف کے مبارک مہینے میں اہل ایمان، اہل عقیدت، اہل محبت بحمد تعالیٰ یہ معمولات جو ہیں وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بالخصوص جن لوگوں کی طرف سے اس پر اعتراض ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بدعت کے کنسیپٹ اور بدعت کے تصور پر ہی اختلاف ہے۔ انہوں نے جو بدعت کا ایک اپنا معیار قائم کیا ہے اس کی بنیاد پر تو صرف میلاد نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت کے 20 ایسے معمولات ہیں جن پر وہ بدعت ہی کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ احادیث طیبات میں جو تمام احادیث کو جمع کر کے اس کا نتیجہ اور رزلٹ اور تطبیق نکلتی ہے، اس کے بعد یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہرگز بدعت نہیں ہے بلکہ ان کی اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، جو کہ احادیث طیبات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے معمولات جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ صحیح بخاری میں 3906 نمبر حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب حضور مدینہ شریف آئے مہینہ کون سا تھا اور وہ دن کون سا تھا۔ صحیح بخاری کی 3906 نمبر حدیث میں مذکور ہے، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ ربیع الاول، مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر شریف کا تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے کے آئے۔ دن پیر کا، مہینہ ربیع الاول کا۔ اور امام ابن الجوزی نے الوفا بأحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس کتاب جو میرے پاس ترجمہ موجود ہے صفحہ نمبر 299 پہ امام زہری سے نقل کیا کہ رسول خدا علیہ تحیت و ثنا سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے۔ تو تاریخ بھی 12، مہینہ بھی ربیع الاول کا اور دن پیر شریف کا تھا۔ اب اس پیر کے دن 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مدینہ میں جب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آمد مصطفیٰ پر کس انداز سے خوشی کا اظہار کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو انہیں پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ شریف کے باہر چلے جاتے، اہل مدینہ
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، تو حضور کی آمد پر استقبال کے لیے مدینہ کے باہر وہ پہنچ جاتے، پھر جب دھوپ چڑھ جاتی تو پھر واپس آ جاتے، اس طریقے سے حضور کا انتظار کرتے۔ ایک دن قال بأعلی صوتہ یا معاشر العرب، ایک شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اے اہل عرب، ھذا جدکم الذی تنتظرون، وہ ہیں تمہاری مراد آگے جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ فصار المسلمون الی الصلاۃ فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہر الحرۃ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مدینہ کے صحابہ وہ اپنے اسلحے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استقبال کے لیے دوڑ پڑے، حتیٰ کہ مقام حرہ پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو آ کے ملے۔ اور صحیح بخاری میں 3932 نمبر حدیث میں موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ و ابو بکر ردفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بنو نجار کے جو گروہ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اردا گرد تھے۔ اور صحیح بخاری میں 3911 نمبر حدیث میں لفظ موجود ہے فقیل فی المدینہ جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، حضور کی مدینہ میں آمد ہوئی تو اہل مدینہ نے یہ نعرے مارے، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، اشرفوا ینظرون ویقولون جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، وہ جھانک رہے تھے اور حضور کی طرف دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے کہتے تھے جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ۔ اور صحیح بخاری ہی میں ایک دوسری حدیث ہے 3925، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء، میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ لونڈیاں جو ہیں انہوں نے پکارا یقولنا قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، لونڈیاں اور کنیزیں بھی پکار رہی تھیں اللہ کے نبی آگے، اللہ کے رسول آگے، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، یہ صدائیں پورے مدینہ شریف میں گونج رہی تھیں۔ اور صحیح مسلم میں 7522 نمبر حدیث ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں اور بوڑھے اپنے مکانوں کے چھتوں پر چڑھ گئے، اور نوجوان اور بچے وہ گلیوں بازاروں میں دوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کلمات کے ساتھ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے مارے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام نے حضور کی آمد پر حضور کی عظمت کے نعرے بھی مارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشی کے ساتھ استقبال بھی کیا۔ اور سنن ابی داؤد میں 4923 نمبر حدیث ہے جس میں لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ، جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں حبشیوں نے کھیل کیا، مشق کی اپنی تلواروں کے ساتھ یا نیزوں کے ساتھ، لقدومہ فرحم بذالک، حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حبشیوں نے مدینہ شریف میں آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ مشق کی، لعبوا بحرابہم، اپنے جنگ کے آلات کے ساتھ انہوں نے کھیلا یا انہوں نے مشق کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، کس لیے؟ فرحم بذالک، فرح یا فرح فرحن، خوشی منانا، فرحم بذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے۔ تو آمد مصطفیٰ کی خوشی مناتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے، اہل مدینہ نے اپنے نیزوں، تلواروں، برشیوں، جو بھی ان کے پاس آلات حرب تھے ان کے ساتھ انہوں نے مشقیں بھی کی، کھیل بھی کیا، آمد مصطفیٰ پر نعرے بھی لگائے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اہل نجار کی چھوٹی بچیوں نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نعتیں اور نغمے پڑھے، ان نعتوں کو بھی نقل کیا۔ اور مشہور وہ نعت ہے طلع البدر علینا
من सनियत الوداई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये मुकम्मल पूरी नात है। तो अहले मदीना और बनु नज्जार की बच्चियों ने आमद मुस्तफ़ा पर नातें भी पढ़ी, हुजूर के साहबा ने नातें भी पढ़ी, हुजूर की आमद पर नारे भी मारे, और हबशियों ने अपने आलाते हर्ब के साथ मशकें भी की। फ़रहम बिज़ाले का, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में ये सब कुछ किया गया। और जामे तिरमिज़ी में 3627 नंबर हदीस है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए, लम्मा कानल यौम अल्लज़ी दखल फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर मदीना में तशरीफ़ लेके आए, अज़ाअ मिन्हा कुल्लु शै, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर मदीना शरीफ की हर शय रोशन हो गई, हर शय नूरुन अला नूर, और हुजूर की आमद पर रोशन और मुनव्वर होगी। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कुदरती चिरागां का इंतज़ाम फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर रोशनियाँ भी हुई, हुजूर की आमद पर नारे भी लगे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर नातें भी पढ़ी गईं। और अहले मदीना ने हुजूर अलैहिस्सलाम का इस अंदाज से खुशी का जो समा बांध दिया और खुशी का इजहार किया आमद मुस्तफ़ा पर, कि हबशियों ने अपने आलाते हर्ब के साथ खुशी का इजहार भी किया। और फिर इसके साथ साथ अब ये सारे मामूलात आप देखते जाएँ बिहम्द ताला। मिलादुन्नबी के इस मुबारक महीने में बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन अहले महब्बत ये सारे अमल बिहम्द ताला करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाते हैं। फिर रह गया मसला परचम लहराने का। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल वफ़ा बे अहवालिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 298 पे इस रवायत को नकल किया कि बुरैदा असलमी, जो कि मक्का से नबी अलैहिस्सलाम के पीछे जासूसी करते हुए पहुँचे, जब एक मकाम पे पहुँचे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फिर उन्हें हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार की ग़ुलामी में आ गए, सरकार पर ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। तो लिखते हैं चुनाचे हज़रत बुरैदा और उनके तमाम साथी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक़्त लिवाए सियादत और आलम क़ियादत आपके हमरा ज़रूर होना चाहिए। या रसूलल्लाह ला तदखुलुल मदीनता इल्ला व माअका लिवाउन, आप ऐसे मदीना में दाखिल नहीं होंगे बल्कि आपके साथ एक परचम होगा, एक झंडा होगा। अब ये परचम और झंडा क्यों? क्योंकि ये एक काफ़िले और एक लश्कर की अज़मत के इजहार के लिए एक निशानी और अज़मत और जो है ना वो उसकी शान व शौकत के इजहार के लिए है। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप मदीना में जब जाएंगे तो आपके साथ परचम और झंडा होगा। तो अपनी दस्तार को सर से उतारा और नेज़े पर बांध कर उसको फ़ज़ा में बुलंद किए हुए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलते मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदीना में तशरीफ़ आवरी के वक़्त अपने इमामा शरीफ को खोल कर परचम और झंडा बना के लहरा के नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस जो गुरोह है और हुजूर का वो जो काफ़िला है उसकी शान व शौकत के इजहार के लिए परचम को लहराया। और परचम का मकसद भी एक मकसद ये है कि ये किसी लश्कर के, किसी ग्रोह के, किसी काफ़िले की अज़मत और शान व शौकत के इजहार के लिए होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पाक और हुजूर की विलादत बासआदत के इस मुबारक महीने में परचम लहराना भी ताज़ीम मुस्तफ़ा की खातिर है और अज़मत मुस्तफ़ा की खातिर है। और इस सिलसिले में एक रिवायत इमाम अबू नुआइम अल अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 430 हिजरी अपनी किताब दलाइल नबुवा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 782 और रिवायत नंबर 557 लेके इसको नकल किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, रअयतु सलासा आलाम मदरूबातिन, मैंने अपने लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त देखा। क्या देखती हूँ कि 3 झंडे हैं कि उनको नस्ब कर दिया गया। अलमुन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में, व अलमुन फिल मगरिब, और दूसरा झंडा मगरिब में, व अलमुन अला ज़हरिल काबती, और तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पर नस्ब कर दिया गया।
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت یہ جھنڈے جو ہیں فرشتوں نے آ کے مشرق اور مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑے. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اور اس سے کم از کم اتنا ثبوت مل جاتا ہے کہ حضور کی شان و عظمت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار اور تعظیم مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے پرچم لہرانا بھی اس کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے. اس میں ایک بات کرتا چلوں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہے یحییٰ بن عبداللہ. بعض محدثین نے یحییٰ بن عبداللہ کے اوپر جرح کیا ہے کہ یہ کمزور راوی ہے. تو اس راوی کی بنیاد پر یہ روایت اگرچہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ائمہ محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے. امام ابو نعیم اصفہانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ محدثین کا اصول ہے اور درجنوں کتابوں میں یہ اصول محدثین نے لکھا ہے. بالخصوص امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں محدثین ہی کا یہ اصول صفحہ 16 پر لکھا ہے کہ یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا واما الاحکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا یعمل الا بالحدیث الصحیح او الحسن. جب حدیث فضائل اعمال میں ترغیب و ترہیب میں آئے تو اگرچہ حدیث وہ درجہ صحت کو نہ بھی پہنچتی ہو، ضعیف بھی ہو، تو تب بھی اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، مستحب ہے. ہاں جب تک وہ موضوع نہ ہو. اگر وہ موضوع ہے تو پھر قابل عمل نہیں ہے. اگر صرف اس روایت میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو ضعف اور کمزوری کی بنیاد پر اگر وہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں حدیث آ جاتی ہے تو وہ قابل عمل ہے. وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ فَلَا يُعْمَلُ إِلَّا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَوِ الْحَسَنِ. احکام میں جب حدیث آئے گی تو اس کا کم از کم حسن ہونا، صحیح ہو یا کم از کم حسن ہو، تب اس کو لیا جائے گا. حلال و حرام کے مسائل ہوں، نکاح طلاق کے، خرید و فروخت کے مسائل ہوں، تو اس میں صحیح یا کم از کم حسن حدیث کو لیا جائے گا، ضعیف حدیث وہاں نہیں چلے گی. اور اگر حدیث فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں ہے اور مناقب میں اور فضائل میں ہے تو محدثین کے ہاں، یہ جمہور محدثین کے ہاں جو حدیث ہے وہ اگر کمزور بھی ہو تو تب بھی فضائل میں چلتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار، تعظیم مصطفیٰ کا اظہار، یہ تو قرآن و سنت کے عمومی دلائل کی روشنی میں بالکل واضح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، حضور کی عظمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، یہ تو مومن پر فرض ہے. اب تعظیم مصطفیٰ کا ہر وہ پہلو جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، جس سے شریعت نے روکا نہیں ہے، جس میں شرک نہ ہوتا ہو، وہ ایک امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم کے لیے کرے تو یہ ہرگز ناجائز نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے جو عمومی دلائل ہیں. مثلا سورۃ الفتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. اب تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ کی خاطر ایک امتی جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی خاطر، عظمت و شان کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے، اور وہ عمل جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، شریعت نے روکا نہیں ہے، شریعت نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، تو وہ امتی کے لیے کرنا جائز ہے. ہاں شریعت نے روک دیا ہو، شریعت نے اسے منع کر دیا ہو تو وہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. باقی رہ گئی بات کہ کچھ معمولات کہتے ہیں جی دیکھیں یہ عمل تواتر کے ساتھ مسلسل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کیوں نہیں کی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، جب ایک مسئلے کی، ایک عمل کی اصل صحابہ سے، سلف صالحین سے، احادیث سے ثابت ہو گئی تو اس عمل کو اگر کنٹینیو فرض کریں نہ بھی کیا گیا ہو تو تب بھی اس کے ناجائز ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری میں 1128 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات کئی ایسے اعمال تھے جن کو چھوڑ دیتے تھے، حضور ان کو نہیں کرتے تھے. ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع العمل وهو يحب ان يعمل به، حضور پسند کرتے تھے کہ حضور اس کو کریں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کرتے نہیں تھے. کیوں؟ فرماتی ہیں خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، حضور اس خوف کی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ اگر حضور اس کو کریں گے تو امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے. حضور پسند کرتے تھے، چاہتا تھا دل کے میں اس کو کروں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اور بعض
کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بھی کیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ کام اچھا ہو، شریعت کی مخالفت اس میں نہ ہوتی ہو تو اس کو کرنا اچھا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری میں 4986 نمبر حدیث ہے، جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہو کہ آپ قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہوتے جا رہے ہیں، آپ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، یعنی حضور نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کام اچھا ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، عمر مجھے کہتے رہے حتیٰ کہ میں بھی اس بات پر متفق ہو گیا کہ کام اچھا ہے، کر لینا چاہیے۔ یہ پوری مکمل لمبی حدیث ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو جمع کر لو، تو انہوں نے کہا آپ یہ کام کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کام کیسے کرو گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید سے کہا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے تو کر لینا چاہیے۔ تو تمام صحابہ علیہ مردوان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو کام اچھا ہو، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بھی کیا، کرنے کا حکم نہیں بھی دیا، تو تب بھی وہ کرنا درست ہے جب تک کہ شریعت کی طرف سے اس پر ممانعت نہ آ جائے۔ تو یہ تو ایک عمومی قاعدہ ہے۔ تو جب بحمد تعالیٰ یہ ساری چیزیں ثابت بھی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تو صحابہ نے خوشیاں منائیں، تو جس مہینے اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، وہ دن بھی خوشی کے طور پر مسلمان بحمد تعالیٰ پوری دنیا میں مناتے ہیں، تو اس میں خوشی کرنا ناجائز اور گناہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے شریعت طیبہ کے دائرے میں رہ کر خوشی کا اظہار کرنا، پرچم آویزاں کرنا اور چراغاں کرنا اور نعرے مارنا اور نعتیں پڑھنا اور جلسے کرنا، جلوس نکالنا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں فرحت اور شادمانی کا اظہار کرنا بحمد تعالیٰ قرآن و سنت کے عمومی دلائل اور یہ خصوصی واقعات کی روشنی میں بھی اس کی اصل ثابت ہے، اور بحمد تعالیٰ امت میں اہل محبت میں یہ عمل جاری و ساری ہے۔